اللہ رب العزت نے سارے باطل کے مقابلے میں مسلمان کی مدد اور ہر قسم کے حالات سے مسلمان کی نجات کے لیے دعوت کو شرط قرار دیا ہے. دعوت کو شرط قرار دیا ہے. اللہ نے قرآن میں شرط لگا دی ہے. قرآن میں شرط لگا دی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں اصل ہیں. ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اللہ تعالیٰ تم مسلمانوں کی اجتماعی طور پر، اللہ تعالیٰ تم مسلمانوں کی اجتماعی طور پر، ینصرکم کا مطلب کوئی مخصوص جماعت نہیں، بلکہ ینصرکم کا مطلب ہے باعتبار امت کے تم سب کی مدد، باعتبار امت کے تم سب کی مدد. یہ بات نہیں کہ اگر امت کی ایک جماعت دعوت تبلیغ کا فریضہ انجام دے لے تو باقی ساری کی ساری امت کی نصرت ہو جائے گی ان چند کی وجہ سے. یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ چند لوگ اس کام کو کر لیں تاکہ یہ فریضہ ادا ہو جاوے، یہ فریضہ ادا ہو جاوے. یہ بات نہیں ہے. دیکھو، فرض کفایہ کے طور پر، فرض کفایہ کے طور پر اس کام کا کرنا وہ تو دین کا ایک شعبہ ہے، دین کا ایک شعبہ ہے، دین کا ایک شعبہ ہے. لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے ہر شخص بذات خود دعوت دے، یہ امت کا فریضہ ہے، یہ امت کا فریضہ ہے، یہ امت کا فریضہ ہے. اللہ نے دو چیزیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے تمہاری تمام مسلمانوں کی اجتماعی طور پر، اگر تم ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اجتماعی طور پر اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر تمہارے مددگار ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں، قدموں کو دین پر جمانے والے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو میری بات دھیان سے سننا. مسلمان کی دین پر قدم جمنے کا، مسلمان کے دین پر قدم جمنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سارا باطل جمع ہو کر، اگر سارا باطل جمع ہو کر ایک مسلمان کے، ایک مسلمان کو دین کے ایک حکم سے ہٹانے پر جمع ہو جائے، ایک مسلمان کو دین کے ایک حکم سے ہٹانے پر جمع ہو جائے سارا باطل، تو اللہ رب العزت اس ایک مسلمان کی مدد میں سارے باطل کو ختم کرے. اصل اس کا مطلب یہ ہے. تو میری بات بہت ہی توجہ سے سننا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس وقت ساری دنیا کے مسلمان نصرت سے محروم ہیں، ساری دنیا کے مسلمان نصرت سے محروم ہیں. اتنے وہاں کٹ گئے، اتنے وہاں قتل کر دیے گئے، اتنوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، اتنا فلاں ملک کا اتنا حصہ مسلمانوں کا تباہ کر دیا گیا. جتنے بھی حالات ہیں نا، ان حالات میں باطل کے خلاف اللہ کی نصرت اس لیے نہیں ہے، باطل کے خلاف اللہ کی نصرت اس لیے نہیں ہے کہ امت اجتماعی طور پر دین کی دعوت پر قائم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں نصرت کو باعتبار امت کے فرمایا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت دین کے مددگار ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ 100% مسلمانوں کی مدد کر دیں گے. یہ آپ کو ملے گا نہیں، یہ آپ کو کہیں ملے گا نہیں، یہ آپ کو کہیں ملے گا نہیں. بلکہ یہ ملے گا حدیثوں میں کہ اگر ساری کشتی 2 منزلہ نیک عباد صحات اہل تقوی ذاکرین اور اللہ کے نیک بندوں سے بھری ہوئی ہو اور ایک آدمی اس کشتی میں سوراخ کرے
اور یہ سب اپنی عبادت میں مشغول رہیں اور اس کو نہ روکیں تو یہ سب ڈوبیں گے، یہ سب ڈوبیں گے۔ یہ نہ فرمایا کہ اقلیت ڈوبے گی، اکثریت نجات پا جائے گی، تو فرمایا سب ڈوبیں گے، سب کے سب ڈوبیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر تم اللہ کے دین کا مددگار ہو تو اللہ تعالیٰ باعتبار امت کے تمہاری مدد کرنے والے ہیں باطل کے خلاف، اور تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمانے والے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اس وقت تو مسلمان کے سارے مجموعے کے خلاف ایک حکومت، اور مسلمان یہ کہے جی ہم کیا کر سکتے ہیں، اور وہاں سارے حکومت کا مجموعہ ایک مسلمان کے خلاف، ساری حکومت کا مجموعہ ایک مسلمان کے خلاف، ساری حکومت کا مجموعہ ایک مسلمان کے خلاف۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روم کے بادشاہ نے کہا کہ نصرانی ہو جاؤ، میں تمہیں اپنا آدھا ملک دے دیتا ہوں، نصرانی ہو جاؤ۔ فرمایا نہیں، میں نصرانی اختیار نہیں کروں گا، بادشاہ نے کہا کہ یا تو نصرانی ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ پہلے لالچ پھر خوف۔ فرمایا یہ تیرا دل چاہے وہ کر، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ آخر مطلب کیا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ صحابہ کرام صرف دعوت کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، افراء عبادات کی وجہ سے نہیں، صرف دعوت اللہ کی وجہ سے غیروں کے مقابلے میں اپنے دین پر جمتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو جمانے کے لیے باطل کے خلاف نصرت نازل فرماتے تھے۔ فرماتے تھے یہ مسلمان دعوت کو چھوڑ کر مغلوب ہو کر رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی صحابہ کی مدد باطل کے خلاف کی ہے وہ دعوت پر کی ہے، دعوت پر کی ہے۔ ایک صحابی، ایک فرد، ساری روم کی بادشاہت ان کو جی سے ہٹانے میں ناکام ہو گئے، ساری روم کی بادشاہت ان کو ان کے دین سے ہٹانے میں ناکام ہو گئی۔ اس زمانے میں امت کے ایک مجموعے کو، ایک علاقے کو دین سے ہٹانے کے لیے ایک حکومت نہیں، کوئی ایک چھوٹا سا وزیر اگر 4 وعدے کر لے کہ ہم تمہیں یہ دے دیں گے تو مسلمانوں کا ایک علاقہ کہے گا کہ بھائی دنیا میں گزارا کسی طرح کرنا ہے، اگر یہ ملتا ہے تو اسے اختیار کر لینے میں کیا حرج ہے، اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ کہیں گے بھائی ہم تو مجبور ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، لہذا یہ مطالبات مان لینے چاہیے، ان کے مطالبات مان لینے چاہیے۔ ایسے حالات بیچارہ مسلمان مجبور ہے، مضطرب ہے، اور حالات کے اعتبار سے حکم بدل جاتا ہے، لہذا کیا حرج ہے، حالات کے اعتبار سے حکم بدل جاتا ہے۔ بیٹھ کے غور کر لو، اس پر سمجھوتا کر لو، کیونکہ گزارا کرنا ہے ان کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر میں حج اسود کا بوسہ لیتے تھے، ہر چکر میں مشرکین نے دیکھا انہیں یہ عمل بہت محبوب ہے، ہمیشہ یاد رکھنا، ہر زمانے میں اہل باطل مسلمانوں سے اپنے مطالبات پورا کرانے کے لیے ان کے دین میں رکاوٹ پیدا کریں گے، ان کے دین میں رکاوٹ پیدا کریں گے وہ تو مسلمان احتجاج کرے گا۔ سوال اس بات کا ہے کہ مسلمان احتجاج کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ بس یہ بات یاد رکھنا، صرف احتجاج کرنے سے نصرت نہ ہوگی، صرف احتجاج کرنے سے مدد نہ آئے گی۔ مدد کے آنے کے لیے 2 شرطیں ہیں،
مدد آنے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر اغیار کی ہدایت کا طالب ہو، اغیار کی ہدایت کا طالب ہو، ان کے ملک و مان کا طالب نہ ہو. اغیار کی ہدایت کا طالب ہو، ان کے ملک و مان کی ان کے ملک و مان کا طالب اور حریص نہ ہو. ایک شرط تو یہ ہے، ایک شرط تو یہ ہے کہ ان کی ہدایت کا طالب ہو، ان کے ملک و مان کا طالب نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنی دنیاوی مصالح کی وجہ سے دین کے کسی حکم کو نہ چھوڑیں، کہ بھئی ہمیں اگر دین کا ایک حکم چھوڑنے سے دنیا کا ایک حصہ ملتا ہے تو اس کو بدلے میں لینے میں کیا حرج ہے. کیونکہ جب مسلمان اپنے دین کے کسی ایک امر کو چھوڑ دے گا دنیا کے لیے، تو اللہ پہلے سے اس کی مدد نہیں کریں گے، اللہ اس کی مدد نہیں کریں گے. تو میں نے عرض کیا کہ اہل باطل دیکھتے ہیں کہ مسلمان کو کون سا عمل محبوب ہے، وہ اس عمل میں رکاوٹ پیدا کریں گے، اس عمل میں رکاوٹ پیدا کریں گے. مسلمان یوں کہے گا کہ بھئی یہ ہمارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ان سے پوچھے کیا چاہتے ہیں، ان سے پوچھو کیا چاہتے ہیں. وہ کہیں گے کہ ہماری چاہت پوری کر دو، حالانکہ ان کی چاہت محض باطل ہوگی اور ان کی چاہت محض کفر و شرک تک پہنچانے والی ہوگی. میں تم سے ضروری بات عرض کر رہا، ان کی چاہت کفر و شرک کی طرف پہنچانے والی ہوگی. مسلمان یہ کہے گا کہ اتنی چھوٹی سی بات کے کر لینے میں کیا حرج ہے، یہ مان جائیں. حالانکہ وہ ماننے والے نہیں ہیں، وہ آج تم سے اللہ کے حکم کے خلاف ایک چھوٹا کام کرائیں گے، کل کو بڑا کام کرائیں گے. جو مسلمان غیروں کے مطالبے پر دین کے چھوٹے امر کو چھوڑ دے گا، وہ بڑے عوامر کو بھی چھوڑ دے گا. جو مسلمان غیروں کے مطالبے پر دین کے چھوٹے امر کو چھوڑ دے گا، وہ بڑے عوامر کو بھی چھوڑ دے گا. جتنے بھی اغیار ہیں ان کے اسلام کے خلاف جتنے بھی مطالبات ہیں، خدا کی قسم ان مطالبات میں اللہ تعالی مسلمان کی مدد اور باطل کی ہلاکت دعوت کے بغیر نہیں کریں گے، دعوت کے بغیر نہیں کریں گے. یہ پکی بات ہے، کیونکہ دعوت کے بغیر اتمام حجت نہیں، دعوت کے بغیر اتمام حجت نہیں، اور اتمام حجت کے بغیر نصرت نہیں. دعوت کے بغیر اتمام حجت نہیں، اتمام حجت کے بغیر نصرت نہیں، دعوت کے بغیر. ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، تم سب کے ذہن میں یہ ہے، اتنے تو اخبار چھپ رہے، اتنے رسالے چھپ رہے، لوگ کہہ رہے کہ دعوت نہیں. دعوت تو کہتے ہیں خود جا کر دعوت دینے کو، دعوت کہتے ہیں خود جا کر دعوت دینے کو. لوگوں کے انفرادی مطالعے کے لیے کتابیں بے شک تصنیف کی جائیں اور کی جانی چاہیے، لیکن دعوت کی ذمہ داری خود جا کر دعوت دیے بغیر ادا نہیں ہوتی. اس کے بغیر نصرت نہیں، کیونکہ مدد ہوگی اتمام حجت پر، مدد ہوگی اتمام حجت یعنی ذمہ داری کو ادا کرنے پر. اور ذمہ داری ادا ہوگی نہیں جب تک خود جا کر دعوت نہیں دیں گے، جب تک خود جا کر دعوت نہیں دیں گے. اس زمانے میں مسلمان کہنے لگا ہے، اس زمانے میں مسلمان کہنے لگا کہ بھئی خود جا کر دعوت دینا کیا ضروری ہے، جو تمہارے پاس آئے تم اس کو دعوت دو. خود جا کر دعوت دینا کیا ضروری ہے، جو تمہارے پاس آئے اس کو دعوت دو. اس زمانے میں یہ بات مسلمان کہتا ہے، حالانکہ یہ بات مشرک کہا کرتے تھے. اس زمانے میں یہ بات کفار کہتے تھے. عجیب بات ہے، جو بات اس زمانے میں مسلمان کہہ رہا اس زمانے میں کفار کہتے تھے. اس زمانے میں کفار کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات حق ہے، ہم مانتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ چل پھر کر کیوں دوسروں کو جا کے دعوت دیتے ہیں؟ جو بھی آپ کے پاس طلب لے کر آئے آپ اس سے بات کریں، اپنا دین اس کو سمجھائیں، جو آپ کے دین کا طالب ہو.
آپ نے پڑھا روایت میں؟ اسی طرح لکھا ہے آپ نے خود جا کر دعوت دی، کفار نے کہا کہ آپ اپنی دین کی دعوت کو لے کر پھرا نہ کریں، دین کی دعوت کو لے کر پھرا نہ کریں، آپ اپنی جگہ رہیں بیٹھیں، جس میں بھی آپ کی دین کی طلب ہوگی وہ طالب بن کر آپ کے پاس آئے گا، جو آپ کے پاس طالب بن کر آئے گا آپ اس کو دعوت دیں، آپ اس کو، امت طالب نہیں ہوتی، وہ تو نبی طالب ہوتے ہیں، امت مطلوب ہوتی ہے، امت مطلوب ہے، نبی طالب ہے۔ کفار یہ کہتے تھے کہ آپ مطلوب بنے، مطلوب بن کر بیٹھیں ہی جگہ جس میں طلب ہوگی وہ خود آئے گا، جو آپ کو پاس آئے آپ اسے بتائیں اپنی بات، آپ اپنی بات کو لے کر پھرا نہ کریں، بات کو لے کر آپ پھرا نہ کریں، جو آپ کے پاس آیا آپ اس کو دعوت دیں۔ تو میں نے عرض کیا دعوت کے بغیر اتمام حجت نہیں، دعوت کے بغیر اتمام حجت نہیں، ذمہ داری کا ادا ہونا نہیں، یہ ذمہ داری ادا نہ ہوگی نصرت نہ ہوگی، تو محض احتجاج کر لینے سے مسائل حل نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ اللہ نے ایک ایک صحابی کو بڑی بڑی بادشاہتوں کے مقابلے میں، اللہ ربیع بن عامر ایسے بات کر رہے چھوٹے قد کے صحابی، ہٹے پرانے کپڑے، بادشاہ نے کہا کہ لوگوں نے کہا بادشاہ تک نہیں جا سکتے آپ بتائیے کیا بات ہے، پہنچا دیں گے، اگر نہیں بلایا جاتا ہے وہ ساتھ بیٹھ کر بات کرتا ہے، بادشاہ نے بلایا ہے ہم یہاں سے پیغام نہیں دیں گے، خود جا کر بات کریں گے، کہ نہیں آپ یہاں سے اتر جائیے، یہاں سے ترکی گھوڑے پر سوار ہو کر جائیے بادشاہ کے محل میں، کہ نہیں اپنی سواری سے جائیں گے ہم، ہر بات کو ٹھکرایا، ذرہ برابر بھی اس کی بادشاہت کا دل میں تاثر پیدا نہیں ہونے دیا۔ سوچو تو صحیح، ایک پولیس والا اپنے اسٹیشن سے چلتا ہے، پولیس اسٹیشن سے سارا محلہ متاثر ہو جاتا ہے، لوگوں میں خوف، لوگوں میں کیا بات پیش آ گئی، کس کے فلاں گھر پہ پولیس آئی، کیا بات ہوگی، اسے یقین ہے کہ اگر یہاں میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو میرے پیچھے بڑی فوج ہے، اللہ